السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، الملخص الفقہی کا یہ دوسرا سبق آپ کے سامنے ہے۔ کل ہم نے جو پڑھایا تھا اس میں زیادہ تر باتیں نماز کی اہمیت پر تھیں کہ نماز ایک بہت اہم فریضہ ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے جو عبادت انسان پر فرض ہو جاتی ہے وہ نماز ہے، اور نماز کے بغیر کوئی انسان جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ تمہیں حدیث بتائی گئی کہ اول ما یحاسب عنہ العبد الصلاۃ، کہ سب سے پہلی چیز قیامت کے دن جس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، سوال ہوگا، وہ نماز ہے۔ چونکہ یہ نماز بغیر طہارت کے صحیح نہیں ہوتی ہے، درست نہیں ہوتی ہے، مقبول بارگاہ رب العزت نہیں ہوتی، یعنی اللہ کے یہاں سے قبول نہیں کی جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم طہارت کے بارے میں سب سے پہلے جان لیں اور سیکھ لیں۔ اب یہاں سے سبق شروع رہا ہے، فالطہارۃ اوقد شروط الصلاۃ، پس طہارت یعنی صفائی و ستھرائی اور پاکی یہ نماز کی تمام شرطوں میں سب سے زیادہ مؤکد ہے۔ سب سے زیادہ اسی چیز کی تاکید کی گئی ہے کہ آدمی سب سے پہلے طاہر ہو، پاک صاف ہو، ورنہ اگر آدمی کے پاکی میں کمی ہے، نقص ہے، تو اس کی نماز قبول بارگاہ رب العزت نہیں ہوگی۔ اس نے فرمایا کہ طہارت جو ہے، پاکی، یہ نماز کی شرطوں میں سے سب سے زیادہ مؤکد شرط ہے، سب سے زیادہ اسی شرط کی تاکید کی گئی ہے۔ والشرط لا بد ان يقدم على المشروط، بس ضروری ہے اور شرط ضروری ہے کہ اسے مقدم کیا جائے مشروط پر۔ مشروط کیا چیز ہے؟ نماز۔ شرط کیا چیز ہے؟ طہارت۔ تو چونکہ مشروط کا وجود اور مشروط کی صحت جو ہوتی ہے وہ شرط ہی پر منحصر ہوتی ہے، اس کا دار و مدار مشہور ہی پر ہوتا ہے، اس لیے شرط کو سب سے پہلے مقدم کیا جاتا ہے۔ جیسے مان لیا کہ اگر کہا جائے کہ رات ہونے کے لیے تاریکی ضروری ہے اور دن ہونے کے لیے سورج کا ہونا ضروری ہے، شرط ہے، جب تک تاریکی نہیں ہوگی آدمی اسے رات نہیں کہہ سکتا، اور جب تک سورج نہیں ہوگا اسے دن نہیں مان سکتا۔ تو کہا کہ والشرط لا بد ان يقدم على المشروط، شرط کے لیے ضروری ہے کہ اسے مشروط پر مقدم کیا جائے۔ چونکہ طہارت شرط ہے نماز کے لیے، اس لیے اس کو سب سے پہلے مقدم کیا جا رہا ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ معنی طہارت لغتاً، طہارت کا معنی لغت کے اعتبار سے، یعنی لغوی معنی طہارت کا کیا ہے؟ النظافۃ والنزاہۃ عن الاقذار الحسیہ والمعنویہ۔ طہارت کا لغوی معنی پاکی اور صفائی ستھرائی، حسی گندگیوں سے اور معنوی گندگیوں سے۔ حسی گندگی کسے کہتے ہیں؟ جسے آپ محسوس کر سکیں، دیکھ سکیں، جس کی بدبو یا جس کی گندگی آپ کو نظر آئے، محسوس ہو۔ اور معنوی گندگی سے کہتے ہیں کہ مانن کوئی چیز موجود، حسن کوئی چیز موجود نہ ہو لیکن معنوی طور پر اسے گندا ناپاک مان لیا گیا ہو۔ جیسے آپ کو حدث ہو گیا تو آپ کو مانا گیا کہ آپ کی طہارت غائب ہے، آپ طاہر نہیں ہیں۔ اسی طرح سے آپ جو ہے میاں بیوی کے ساتھ میل جول ہوا تو وہاں جو ناپاکی آتی ہے وہ بھی معنوی ہوتی ہے،
آدمی بذات خود اس کے اندر کوئی نجاست نہیں ہے، نجاست سے پاک صاف ہے، لیکن اس کے باوجود معنوی طور سے مانا گیا کہ آدمی ناپاک ہے اور طاہر نہیں ہے، اس لیے اس کی نماز جو ہے قبول نہیں ہوگی۔ تو حصی طہارت جیسے گندگی وغیرہ جسے آپ دیکھ کر محسوس کر سکیں، اور معنوی طہارت کی جو صرف شرعی اور حکمی طور پر ناپاکی ہو، بذات خود کوئی ناپاکی نظر نہ آتی ہو۔ وہ معنی شرعاً، طہارت کا شرعی معنی، شریعت کے اعتبار سے اس کا معنی کیا ہے؟ ارتفاع الحدث و زوال النجس، یعنی گویا حدث کو دور کر دینا اور نجاست کو مٹا دینا، زائل کر دینا، یہ اس کا شرعی معنی ہے۔ حدث کو دور کر دینا، جیسے آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ وضو کر لیجئے، تو آپ گویا طہارت پر آ گئے، اور نجاست کا دور کر دینا، مٹا دینا، اگر کوئی حصی نجاست ہے نظر آ رہی ہے تو اسے ہٹا دینا، اسے دھلنا، پاک صاف کر دینا۔ وَإِرْتِفَاعُ الْحَدَثِ يَحْصُلُ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ مَعَ النِّيَّةِ، کہہ رہے ہیں کہ اور حدث کا دور کرنا یہ حاصل ہوگا پانی کے استعمال کے ذریعے نیت کے ساتھ۔ آپ کا حدث کو دور کرنے کی نیت بھی ہو، نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ اگر یہ چیز نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے، آپ کو زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے، آپ نے ارادہ کر لیا کہ ہم پاکی حاصل کرنے جا رہے ہیں، تو گویا آپ کی نیت ہو گئی۔ تو کہنا ارتفاع الحدث یعنی حدث کا دور کرنا یہ حاصل ہوگا پانی کے استعمال کے ذریعے اور نیت کے ذریعے، یعنی آپ کی نیت ہو کہ ہم گویا پاکی کی نیت سے یہ وضو کر رہے ہیں یا پانی استعمال کر رہے ہیں پاک صاف ہونے کے لیے اور حدث سے دور ہونے کے لیے۔ فی جمیل بدن ان کانا حدثن اکبرا، تمام پانی کے اندر پانی کا استعمال کرنا ضروری ہوگا اگر حدث اکبر ہے، آدمی جنبی وغیرہ ہے۔ تو وہی کہا کہ حدث کا دور ہونا یہ حاصل ہوگا نیت کے ساتھ پانی کے استعمال کرنے پر۔ تمام بدن کے اندر پانی کا استعمال کرنا ضروری ہوگا اگر حدث اکبر ہے، یعنی آدمی جنبی وغیرہ ہے۔ او فی اعضاء العربات ان کانا حدثن اصغرا، اور 4 اعضوں کے اندر، جسم کے 4 حصوں کے اندر پانی کا استعمال کرنا ضروری ہوگا اگر وہ حدث اصغر ہے، یعنی گویا وضو ٹوٹا ہے صرف اور آدمی جنبی اور ناپاک نہیں ہوا ہے شرعی اور حکمی طور پر، تو 4 اعضاء، ہاتھ، پیر، چہرہ اور سر کا مسح، اتنی چیزوں کے کرنے سے یہاں پانی کا استعمال کر دینے سے آدمی کی کیا ہوگا؟ حدث دور ہو جائے گا، آدمی پاک صاف ہو جائے گا، باوضو ہو جائے گا، طاہر ہو جائے گا۔ تو کہا کہ او فی اعضاء العربات، یا 4 اعضوں کے اندر، عضو ان کی جمع اعضاء ہے، جسم کے حصے، ہاتھ پیر وغیرہ۔ ان کانا حدثن اصغرا، اگر حدث اصغر ہے یعنی وضو صرف ٹوٹا ہے، او استعمال ما ینوب عن الماء عند عدمہ او العجز عن استعمالہ، یا ایسی چیزوں کے استعمال کرنے کے ذریعے جو پانی کے قائم مقام ہوں، جیسے مٹی وغیرہ، ایسی چیزوں کے استعمال کرنے کے ذریعے سے پانی نہیں ہے یا پانی کا استعمال آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، تو ایسی 2 صورتوں میں کیا ہوگا کہ جو پانی کا قائم مقام ہے حدث کو دور کرنے کے لیے، یعنی مٹی، اس سے آپ تیمم کر لیں گے، تو یہ تیمم جو ہے آپ کا جنابت کے لیے بھی ہوگا، حدث اکبر کے لیے بھی، اور حدث اصغر یعنی وضو کے لیے بھی یہی ہوگا، اور دونوں کا طریقہ بھی یکساں ہے، جو طریقہ آگے انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ او فی اعضاء العربات، یا 4 اعضاء کے اندر اگر وہ حدث اصغر ہے، یا ایسی چیزوں کے استعمال کرنے سے حدث دور ہو جائے گا جو پانی کے قائم مقام ہیں، عند عدمہ، ہی ضمیر کا مرجع الماء کی طرف، اس پانی کے نہ ہونے کے وقت، او العجز عن استعمالہ، یا استعمال ہی میں ہی ضمیر کا مرجع ماء کی طرف، پانی کی طرف، الماء کی طرف، یا
اس پانی کے استعمال سے عاجزی اور مجبوری کے وقت پانی نہیں ہے، یا آپ بیمار ہیں، یا آپ ایسی جگہ کھڑے ہیں کہ پانی تو نظر آ رہا ہے لیکن وہاں تک پہنچنا آپ کا دشوار ہے، جیسے دریا کا بینک بہت اوپر ہو اور سیدھے گہرائی کے اندر پانی ہو اور اترنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو، تو پانی آپ کے سامنے موجود ہے لیکن چونکہ استعمال ناممکن ہے، پانی حاصل کرنے پر آپ کی قدرت نہیں ہے، یا پانی آپ کو معلوم ہے کہ فلاں جگہ ہے لیکن وہاں چیڑ پھاڑ کھانے والے درندوں کا ہجوم ہے، وہاں درندے نظر آ رہے ہیں یا درندوں کے آ جانے کا اندیشہ ہے، تو گویا آپ جو ہے پانی کے استعمال پر ایسی صورت میں قادر نہیں ہوں گے اور آپ کو تیمم سے حدث دور کر کے نماز پڑھنا ہوگا، چاہے حدث اکبر ہو جنابت وغیرہ یا حدث اصغر ہو وضو کا ٹوٹنا وغیرہ، دونوں کے لیے پانی آپ کے کام آ جائے گا اور پانی سے آپ پاک صاف ہو جائیں گے۔ تو بتایا کہ او استعمال ما ینوب عن الماء، یا یہ حدث دور ہو جائے گا ایسی چیزوں کے استعمال کرنے سے جو پانی کے قائم مقام ہے، پانی کا یہ قائم مقام مٹی ریت وغیرہ، ہندا عدمی ہی اس پانی کے نہ ہونے کے وقت یا اس کے استعمال سے عاجز ہونے کے وقت، وہ ترابو اور وہی مٹی ہے، یعنی پانی کا قائم مقام ما ینوبو ناب ینوبو نیابتاً قائم مقام ہونا، کسی کی جگہ پر کام کرنا، تو جو پانی کا قائم مقام ہے وہ کیا ہے؟ مٹی کا، وہ ترابو اور وہی مٹی ہے، پانی کا قائم مقام مٹی ہے، علی صفۃ مخصوصۃ مخصوص حالت پر یعنی مخصوص طریقے سے اسے استعمال کیا جائے گا، دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا جائے گا اور اس کے بعد چہرے اور ہاتھ کے پہنچوں تک یہاں تک مسح کر دیا جائے گا، وضو و تیمم مکمل ہو جائے گا اور آپ پاک صاف ہو جائیں گے، آپ کا نماز وغیرہ جائز ہو جائے گی۔ تو کہا اعلیٰ صفت مخصوصۃ، ایک مخصوص صفت پر، ایک مخصوص حالت پر، یعنی تیمم کرنے کی ایک مخصوص حالت ہے، دونوں ہاتھوں کو آپ زمین پر ماریں گے اور چہرے اور اس ہاتھ کی ہتھیلیوں کو مسح کر لیں گے اوپر نیچے دونوں طرف، گویا آپ باوضو ہو گئے، متیمم ہو گئے اور آپ کا نماز وغیرہ پڑھنا جائز ہو گیا۔ وسیاتی انشاءاللہ بیان لصفۃ التطہر من الحدثین، اور قریب اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر چاہا تو پاکی دونوں حدثوں سے، یعنی حدث اصغر اور حدث اصغر سے پاکی حاصل کرنے کی طریقے کو بیان کر لیا جائے گا۔ وسیاتی اور قریب آ جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا پاکی حاصل کرنے کی حالت دونوں حدثوں سے، یعنی کیسے آپ، اس کی حالت کیا ہے، کیسے آپ پاکی حاصل کریں، یہ سارا بیان انشاءاللہ آگے آئے گا۔ وغرضنا الآن، اور ہمارا مقصد یہاں اس پوری تقریر سے، ان دو اسباب سے، مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد اس وقت بیان صفت الماء الذی یحصل به التطہر، پانی کی اس حالت کو بیان کرنا ہے، پانی کی اس صفت کو بیان کرنا ہے جس پانی کے ذریعے سے پاکی حاصل ہوتی ہے، یعنی ہر پانی سے گویا پاکی حاصل نہیں ہوگی، بلکہ پانی کی کچھ صفتیں ہیں، اسی کچھ حالتیں ہیں، اسی حالت کے اندر پانی کے استعمال سے پاکی حاصل ہوگی۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ ہمارا مقصد اس وقت یہ ہے پانی کی وہ صفت کو بیان کرنا کس صفت کے ساتھ، جس صفت کے ساتھ پاکی حاصل ہوگی، یعنی پانی بذات خود نجس نہ ہو، اس کے اندر نجاست وغیرہ نہ ملی ہو، بلکہ پانی نجاست سے بالکل پاک صاف ہو۔ تو وہی بتایا ہمارا مقصد اس وقت یہ ہے، یعنی اس پانی کی حالت کو بیان کرنا جس کے ذریعے سے پاکی حاصل ہوتی ہے۔ والماء الذی اور اس پانی کو بیان کرنا ہمارا مقصد ہے جس کے ذریعے سے پاکی حاصل نہیں ہوتی، یعنی وہ پانی نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ آج کا سبق اتنا ہی رہنے دیا جائے تاکہ سبق اچھی طرح ضبط ہو جائے۔ سبق ایک بار ہم آپ کو پھر دہرائے دیتے ہیں۔